اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبوت کے چمن میں آج ایک مرد جلی آیا ہے، جسے سردار سرور نے کہا وہی ولی آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ خود چل کے جاتے ہیں مبارک کو، یقیناً گود زہرا میں حسن ابن علی آیا ہے۔ ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام احباب کو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعدے کے مطابق انشاءاللہ چند لمحات کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں گے۔ آپ کو آج کے موضوع سے آگاہ کرتا چلوں، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو بھی فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ آج بہت خوبصورت سوز و گداز کے پیکر دو شناخانوں کو آپ انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ اس سے تعارف کے محتاج نہیں، الحاج اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہماری سماعتوں کی نظر ہوں گے، اور آپ تمام احباب کی بھی سماعتوں کی نظر ہوں گے۔ اور میرے بہت ہی خوبصورت رفیق کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد زین العابدین سیدی صاحب بھی چند لمحات کے بعد ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ اب اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام رحمان سے کریں گے، تاکہ آپ سب کے قلوب و اذہان کو شاہ صاحب کے بلا تلاوت کلام رحمان سے منور فرما سکے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا احسان، دعائیں آپ کی۔ شاہ جی پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر آل رسول کے ایک مہکتے پھول کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پھول کی خوشبو ہم سب کو، ہمیں اس خوشبو سے منور فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آمین۔ اس گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنی زبانوں کو کلام رحمان سے پاک کر لیا جائے، تو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان ماشاء اللہ، جناب غلام طاہر حزین سید نصر من اللہ شاہ قاظمی صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر کلام رحمان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دوران تلاوت ہمیں بہت ہی خوبصورت دو شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اتنی خوبصورت شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ نعت کی دنیا کا ایک بہت عظیم نام اور سوز و گداز کا بڑا خوبصورت پیکر، انتہائی لمبی زندگی سے پڑھنے والا اسنا خان، اس تعارف کے محتاج نہیں، اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب تشریف لائے۔ السلام علیکم اعجاز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت۔ شاہ صاحب آپ کی بڑی ذرہ نوازی کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا اتنے خوبصورت پروگرام میں، اتنے پیارے پروگرام نے آپ نے مدعو فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو بہت ترقی دے اور پروردگار بہت عزتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میرے بہت خوبصورت دوست جو الحمدللہ محبت فرماتے ہیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی آپ نے محبت فرمائی ہے۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے، کیونکہ یہ تو ماہ قرآن کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، زین سیدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم زین بھائی۔ آج کا حضور ہم آپ کے خادم ہیں، سادات کے تو ہم نوکر ہیں۔ اللہ آپ کا آستانہ سلامت رکھے، دولت خانہ سلامت رکھے ہمیشہ۔
الحمدللہ، یہ آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، اور شاہ جی کا بھی بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے اس پروگرام کو وقت دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا زین بھائی حمد باری تعالیٰ سے آپ اس بزم کا آغاز کریں، پھر اعجاز بھائی سے بھی کچھ سمجھ۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مان میں کس تے کراں تیرے بنا، مان میں کس تے کراں تیرے بنا، کون میرا سایہ تیرے بنا، مان میں کس تے کراں تیرے بنا، کون میرا سایہ تیرے بنا، ماشاءاللہ۔ ایک نمانی جانتے سو ایک نمانی جانتے سو مشکلاں، کٹے کونے بیڑیاں تیرے بنا، کٹے کونے بیڑیاں تیرے بنا، کون میرا سایہ تیرے بنا، مان میں کس تے کراں، اور بیچ میں سرکار کو التجا کی شاعر نے کہ چنا جاگو میٹیاں وچ کدی چنا جاگو میٹیاں وچ کدی کھان راتاں کالیاں تیرے بنا، کھان راتاں کالیاں تیرے بنا، مان میں کس تے کراں تیرے بنا، بنا واہ جی واہ، سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین بھائی، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی اعجاز بھائی، مہربانی، سلامت رہے۔ بہت خوب، اعجاز بھی میں چاہوں گا بہت اسی خوب۔ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بھی سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کا نذرانہ پیش کیے ہیں، اس کے بعد شاجد سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی
گھٹا ہے سبحان اللہ۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ جیو شعر سنیے ذرا شاہ صاحب، آپ کی بسم اللہ۔ نظر خاص طور پہ کر رہا ہوں۔ سورج کو برنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بہت اچھے۔ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ لکھے گا کہاں تک کوئی، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں۔ آپ کے پروگرام کا عنوان ہے ماہ قرآن، تو اس حوالے سے یہ مجھے شعر یاد آیا۔ ہاں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری خاطر زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آیا، آمالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، مہتاب تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی ہیں آباد جی بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑی مہربانی آپ کی محبت۔ اللہ سید پاک کا صدقہ آپ کو آپ کی جھولی کو بھرپور فرمائے۔ بہت خوبصورت اور احسن انداز کے اندر آپ نے خدا عالم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا
کہ اب اپنے ویورز کا ذکر کر دیں جنہوں نے ہمیں دوران نعت جوائن کیا ہے. زیشو بابا ہیں ہمارے روز کے ویورز ہیں. سید دانش علی شرازی صاحب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایوب صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سیدہ شرازی آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شبیر حسین فریدی صاحب النور میڈیا پروڈکشن کے جو چیئرمین ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ایوب صاحب کہتے ہیں جی شاہ جی سیری ہمارے پاس. جی انشاءاللہ ہمارے بھائی انشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. رانا علیم صاحب میں دیکھ رہے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اس کے بعد نہیں رفیع یہ حفیظ صاحب ہیں جی شاہ آپ کی صاحب محبتوں یہ کا شکریہ. شاہ صاحب یہ سحری مطلب کوئی لائیو ہوگی کہ کیا سین ہے؟ یہ محبت فرما رہے ہیں جی ان سب کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ پیار کرنے والے ہیں آپ کی طرح آپ بھی محبت فرماتے ہیں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. ویسے آج یا کل یہ لائیو چل خاص رہا ہے سب کچھ. یہ خاص آپ کو دعوت ہے جی اکیلے نہیں اکیلے؟ اور میری طرف سے ٹیم کی طرف سے آپ کو دعوت ہے. حضور جب تشریف لائیں گے ہم آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کو جناب. انشاءاللہ اب تو اور شوق بڑھ گیا ہے زیارت کا. انشاءاللہ جلدی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے علاوہ جی انشاءاللہ تعالی. ذیشان اکرم صاحب ہیں آپ کی محبتوں کا شکریہ. عدنان صابری صاحب آپ کا شکریہ. دانش علی صاحب کہتے ہیں جی واہ واہ ماشاءاللہ زبردست. آج میں بتاؤں گا تمام ویورز کو اور انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ جنہوں نے فلیکس دیکھا ہے آج ہمیں ویورز بھی وہ جوائن کریں گے جو صرف نعت سے محبت کرنے والے ہیں جنہیں نعت پسند ہے. یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. اور جس طرح کہ آج کمنٹس کے اندر نظر آ رہا ہے نا وہ واقعی سننے والے افراد جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. فرید حسین صاحب یہ بہت خوبصورت ثنا خان ہے آپ کا بہت شکریہ. عبد الرحمان جی ہیں. اس کے علاوہ علی احمد بھائی ہیں آپ کا شکریہ. سید صہیب حسین شاہ جماعتی استانہ علی پور شہید شریف کے یہ شہزادے ہیں یو کے اندر اس وقت جو ہے رہائش پذیر ہیں. آپ کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقاص بھائی صاحب ہیں. اس کے علاوہ فیضی بابا ہیں اور دیگر رفقا جنہوں نے ہمیں اس دوران جوائن کیا ہے. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. حمزہ نعیم بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کا شکریہ. سرفراز کلاتھ ہاؤس والے اور دیگر رفقا جن کا میں نام لکھوں گی. وقت اس وقت تھوڑا ہے اور آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرا چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم ان مہمانوں سے کچھ نہ کچھ سن سکیں. ظہیر جماعتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ صاحب ہمارا موضوع آج کا بہت خوبصورت ہے. مہمان بھی خوبصورت ہیں اور موضوع بھی خوبصورت ہے. شان شاہ آواز جو ہے وہ میرے خیال سے ایک ہو رہی ہے. پھر میرے خیال سے شاہ جی آپ کنیکٹ ہو جائیں. میں اتنی دیر چاہوں گا کہ زین بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کچھ مختصراً ہدیہ نعت پیش کریں. جی 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 میں عطا فرمائے. پیش کرتا ہوں. صلی کوئی اللہ علیہ. جی زین بھائی کوئی اسی طرح جیسے یہ حفیظ طیب صاحب کا سنایا نا آپ نے کلام، جی اسی طرح سے کوئی سریلا سا آج مجھے بھی میں سناؤں گا تو صحیح، لیکن مجھے شاہ صاحب کی گفتگو بھی بہت رس گھول رہی ہے کانوں میں، اور زین سعیدی تو ہے ہی ماشاءاللہ سریلا. تو جی آپ بھی ایسی سیلی آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبتیں ہیں. بس ہم تو جناب آپ کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں اور کچھ نہیں. یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوا ہے پروگرام کا کہ دو سادات ہیں اور اس کے ساتھ دو غلام ہیں. سبحان اعوذ اللہ. باللہ اللہ من اکبر الشیطان اللہ واہ اکبر. واہ واہ. جی حضور ہم غلام ہیں آپ کے. جی میں پیش کرتا ہوں حنیف نازش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. بڑا ہی حنیف خوبصورت نازش انہوں نے صاحب لکھا. حنیف نازش جی صاحب جی انتقال کر گئے؟ جی انتقال کر نہیں گئے؟ نہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ نکلا ہے غلطی سے، لیکن پھر اچھا بھی اچھا، ہم زندہ پر بھی رحمت بھیج سکتے ہیں نا. اللہ بھیجتا چلیں بھیج لیں اللہ ہے. معاف کرے. یہ بھی مگر ٹھیک ہے. ان کی زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آمین ان کو زندگی دے، صحت دے، آمین تندرستی آمین میں. ابھی میں حیات ہیں وہ ماشاءاللہ. جی پیش کرتا ہوں. میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی کمال سارے آپ
आप विच ते हर कमाल रोशनी हुजूर दे लिबास दा हुजूर दे वजूद दा 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 तार 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 मौजज़ा ते वाल वाल रोशनी तार तार मौजज़ा वाल वाल तार तार मौजज़ा। और शेर सुनिए कि जहान जगमगा रे आए नदी जिया दे नाल जहान जगमगा रे आए नदी जिया दे नाल नबी दे यार रोशनी नबी दियाल रोशनी नबी दे यार रोशनी नबी दियाल रोशनी ते सदा जो नाज़िशों न थे पड़े दुरूद ते सलाम सदा जो नाज़िशों न थे पड़े दुरूद ते सलाम सफर करे हमेशा दे नाल नाल रोशनी सफर करे हमेशा दे नाल नाल रोशनी मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका ये अंदाज़ मोहब्बत अपनी बात में मुझे फरमाए। शाह साहब तशरीफ लाए हैं। शाह जी मैं आपसे का आगाज करना चाहूँगा। शान सैयदना हसन अल मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ुबान अहले बैत, ये हमारा शाह जी आज का मौजू है। इसके बारे में क्या रोशनी फरमाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आज के इस मुबारक तरीन दिन
کی مناسبت سے میں آپ کو، اعجاز بھائی کو، زین بھائی کو اور تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت امام علی مقام کے جشن پاک کی مبارک دیتا ہوں کہ آج کا یہ دن اس قدر خوبصورت دن ہے آج کا کہ آج کے دن چمن زہرا میں پہلی بہار بھی آئی ہے اور خانہ عمران میں ایک طویل مدت کے بعد قرار بھی آیا ہے۔ دونوں ہی معاملات آج کے دن جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، میں کیا اچھے جملے ہیں۔ اور میں آپ تمامی احباب کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو تو حضرت امام اسلم مجتبیٰ کی بارگاہ میں جتنی کی جائے اتنی کم ہے، میں ابھی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار جو ہیں وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ جلدی سے آغاز بھی اور اختتام بھی، تاکہ آج ہم اپنے بھائیوں کو سن سکیں کہ خانہ مرتضیٰ پہ نکھار آ گیا، شاہکار آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خانہ مرتضیٰ پہ نکھار آ گیا، شاہکار آ گیا، گودے زہرا پہ موسم بہار آ گیا، شاہکار آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے۔ خانہ مرتضیٰ پہ نکھار آ گیا، شاہکار آ گیا، گودے زہرا پہ موسم بہار آ گیا، شاہکار آ گیا، مصطفیٰ کے بھی لب پہ ہے پیار آ گیا، شاہکار آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے بھی لب پہ ہے پیار آ گیا، شاہکار آ گیا، گھر میں عمران کے ایک قرار آ گیا، شاہکار آ گیا۔ گھر میں عمران کے ایک قرار آ گیا، شاہکار آ گیا، عرشوں سے بھیجے ہے خود کبریا، مرحبا مرحبا۔ اور قبلہ دوسرا شعر ہے کہ بڑا غور طلب کہ آمریت کے دربار میں شور ہے یا حسن اور ہیں۔ حضور شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر قابل غور ہے، اس کا ایک ایک مصرع قابل غور ہے۔ بڑی عنایت قبلہ، بڑی عنایت قبلہ۔ میں حیران ہوں کہ اتنا یہ جو کلام کسی نے لکھا ہے، یہ کلام بھی شاہکار ہے۔ حضرت یہ خود لکھا ہے حضرت نے۔ اچھا، یہ حضور آپ کی تحریر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ غلام آپ کو تعارف کراتا چلوں، یہ غلام طاہر حزین تو آپ کا لقب ہے، لیکن آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے، سید نصر من اللہ شاہ کاظمی۔ سبحان اللہ، بس اللہ کی نصر ان کے ساتھ ہے جو اتنا بڑا کلام انہوں نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ، بڑی عنایت۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ قبلہ ہمیں روزانہ اپنی قیمتی وقت سے فرماتے ہیں۔ ان کو قافیہ ردیف کے لیے کسی کی کیا مدد چاہیے جب اللہ ان کا مددگار ہے۔ بڑی عنایت۔ بڑی قبلہ شعر سنیے گا کہ آمریت کے دربار میں شور ہے یا حسن اور ہے۔ آمریت کے دربار میں شور ہے یا حسن اور ہے، بازوئے مرتضیٰ ہے قوی زور ہے یا حسن اور ہیں۔ اور یہ مصرع دیکھیے گا کہ وہ جو خود وقت ہے اور خود دور ہے یا حسن اور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو خود وقت ہے اور خود دور ہے یا حسن اور ہے، بعد حیدر کے مقصود اور قبلہ بعد حیدر کے مقصود فور ہے یا حسن اور ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا، کیا اچھا پڑھ رہے ہو شاہ صاحب، کیا اچھا پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمریت کے دربار میں شور ہے یا حسن اور ہے، بازوئے مرتضیٰ ہے قوی زور ہے یا حسن اور ہے، وہ جو خود وقت ہے اور خود دور ہے یا حسن اور ہے، بعد حیدر کے مقصود فور ہے یا حسن اور ہے، آپ کا مرتبہ جانے خیر الورا، مرحبا مرحبا، آپ کا مرتبہ جانے خیر الورا، مرحبا۔ اور قبلہ میں اس کے اور آج گفتگو تو پھر ہو جائے گی، میں آج سارے اشعار اس کلام کے، کیونکہ آج جشن پاک ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ
آیت انما کا جو فرمان ہے تیری ہی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آیت انما کا آیت انما کا جو فرمان ہے تیری ہی شان ہے. لفظ قربا میں کس کا گلستان ہے تیری ہی شان ہے. تیری ہی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا آیات کو آپس میں ملایا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. شاہ جی آپ سلامت رہیں. شاہ جی کا شاید نیٹ ورک پرابلم ہے آج, جس کی وجہ سے شاہ جی کافی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. آج نیٹ ورک پرابلم ہماری طرف سے ہو جاتا, شاہ صاحب کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. جی شاہ جی آ گئے. جی شاہ جی بسم اللہ. بسم اللہ. شاہ جی نے آج سانو ترسا ترسا کے ذبح کرنا ہے. شاہ جی بسم اللہ عطا ہو. اللہ اللہ اکبر. یہ شاہ جی سے کلام جو ہے انشاءاللہ میرے خیال سے شاہ جی نے پھر جوائن کیا ہے. سبحان اللہ. جی شاہ جی. جی قبلہ میں معذرت چاہوں گا, وہ تھوڑا سا نیٹ کا مسئلے کی وجہ سے میں دوبارہ شعر عرض کرتا ہوں کہ آیت انما کا جو فرمان ہے تیری ہی شان ہے. لفظ قربا میں کس کا گلستان ہے تیری ہی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پاک نانا نبیوں کا سلطان ہے تیری ہی شان ہے. اور یا سے اور شعر سنیے گا کہ پاک نانا نبیوں کا سلطان ہے تیری ہی شان ہے. با سے ون ناس تک سارا قرآن ہے تیری ہی شان ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی میرا جی کر رہا ہے میں آپ کو نظر پیش کروں. بڑی عنایت. آپ کا یہ کہنا میرے لیے باعث صد افتخار ہے. باس والناس تک سارا قرآن ہے تیری ہی شان ہے. تیری جد کو سلامی کرے خود خدا مرحبا مرحبا. تیری جد کو سلامی کرے. اور شاہ جی قبلہ اور عبد الرحمان شاہ جی آپ سے معذرت کے ساتھ مشکل شعر ہے, بہت مشکل شعر ہے. مجھے پتا ہے اس شعر کے بعد اس پروگرام پہ لوگ جو ہے وہ گفتگو کریں گے, لیکن اب میں نے لکھا ہے اور میں سناؤں گا لازمی طور پہ. علی والوں کو گفتگو ہی تو سننی ہوتی ہے. ہمارے لیے ہی تو یہ گفتگو اتری ہے. آپ سنائیں بسم اللہ. عطا ہو. جی شاہ جی. جی قبلہ آواز آ رہی جناب کو میری؟ آ رہی ہے. شاہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تڑفا کے مارنا ہے. اجاز صاحب آپ پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آج ہوئے گا وہی. دوران گفتگو ہمیں استاد ثنا خان الحاج شہزاد ناگی صاحب نے جوائن کیا ہے. جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سید احسن علی صاحب ہیں, سہیل اوان صاحب ہیں, رانا علیم بھائی ہیں, رفیع حفیظ صاحب ہیں, اور محمد اویس اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں. سید محمد جنید شاہد صاحب ہیں, رانا علیم صاحب ہیں. اس کے علاوہ سید احسن علی بھائی ہیں, شہزاد ناگی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم تمام احباب کو. اس کے علاوہ سید شرازی. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اجاز بھائی شاہ صاحب سے جیسے ہی شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہم اسی سے دوبارہ سٹارٹ لیں گے. آپ سے گزارش کروں گا اسی ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ کچھ نہ کچھ عطا ہو. میں بھی پھر بارگاہ حسن مجتبیٰ میں چند لفظ جو میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ عطا ہو. شاہ صاحب کا نیٹ ورک کا مسئلہ بن گیا, بہت لطف آ رہا تھا, بڑا آنکھوں کا وضو کرا دیا. واہ واہ واہ. یہ شاہ جی روزانہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. شاہ جی نے تو آنکھوں کا وضو کرا دیا. شاہ جی آ گئے ہیں. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں وہ شعر سن لیں, اگر آگے ہیں تو پھر مجھ سے سن لیں. نہیں وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. کیا وہ اصل میں آتے ہیں تو زین بھائی کو دور سے نظر آ جاتے ہیں, تو پھر چلیں کوئی بات نہیں. بہرحال میں آپ کی اجازت سے یہ دو تین اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. دروشی پڑھ لیں ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کیا پوچھتے ہو مجھ سے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے۔ شاہ صاحب آپ کے کلام کے درمیان میں بطور گرا میں حاضر ہوا ہوں، بسم اللہ سرکار۔ کیونکہ آج کے اس پروگرام میں آپ کا یہ کلام جو آپ سنا رہے تھے نا، یہ اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی، اس سے آگے اشعار نہیں ہو سکتے، آپ نے آنکھوں کا وضو کرا دیا، میں ابھی کہہ رہا تھا۔ تو یہ آپ کے جانے کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، تو یہ شعر دو میں بس پیش کروں گا، پھر آپ کو سنیں گے۔ غم کیا کہہ رہا ہے خود دین مصطفیٰ، غم کیا ہے کہہ رہا ہے خود دین مصطفیٰ، مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے، مجھ کو علی کے بعد سہارا، شبیہ مصطفیٰ ہے نا مولا حسن۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں شاہ صاحب کہ آج امام حسن پاک کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، فرشتے آپ کی قسمت نصیب پہ ناز کر رہے ہوں گے اس وقت۔ شعر سنیے۔ تبدیل کر کے جن سے علی نے بتا دیا، تبدیل کر کے جن سے علی نے بتا دیا، کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ارادہ حسن ہے، کیا خوب ہے، کیا خوب۔ کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے۔ آخری شعر سنیے، اشعار اور بھی ہیں لیکن یہ شعر سنیے ذرا۔ اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں، اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں، لگتا ہے ذوالفقار پہ سایہ حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، اجاز بھائی سلامت رہیں، اللہ آپ کو
برکتوں والی، رحمتوں والی اور عزتوں والی زندگی عطا فرمائے جی. کیا ہی خوبصورت مصرے بنے ہیں اور کیا بڑی خوبصورت نواز، انداز بڑی کے ساتھ آپ نے نواز صاحب، بس یہ نام ہی ایسا ہے، یہ نام پاک اور ہی یہ ایسا ہے. ایک ان کا شعر ہے خاص کرم مجھے، ہے آپ پر. جی 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 بسم اللہ. جی مجھے ایک شعر یاد آ گیا، حضرت غوث پاک حضور غوث جیلانی کا ایک شعر ہے کہ زِ غیر آل نبی حاجت اگر طلبم. ہاں یہ میرے استاد گرامی قبلہ نذیر حسین نظامی صاحب سنایا سبحان کرتے اللہ، تھے یہ شعر، صدقے اور یہ صدقے، زین العابدین کو پتہ ہوگا. ہائے جی، ہائے سبحان اللہ، صدقے. زِ غیر آل نبی حاجت اگر طلبم. یا اللہ میں تیری بارگاہ سے آل نبی کا در چھوڑ کے اگر ہزار حاجتیں طلب کروں، روا مدار یکے از ہزار حاجاتم. یا اللہ ہزار حاجتیں ہوں تو میری ایک حاجت پوری نہ کرنا اگر میں اہل بیت کا در چھوڑ کے تجھ سے حاجت طلب کروں. اللہ یہ غوث اعظم جیلانی کہہ رہے ہیں. حضرت سلامت ہے. اللہ آپ کا عشق اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے، سلامتی یہ ہو. آپ نے آج ایسا کس دن پہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، مجھ پہ کرم کیا. یہ کوئی ایسی بات حضرت ہے کہ آپ مولا حسن پاک کا ذکر کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اللہ کی مرضی تھی کہ شیرازی صاحب اور آپ مجھے بلائیں گے اور زین بھائی کو بلائیں گے اور امام حسن پاک کی دیکھ لینا آپ. انشاءاللہ مالک نے کرم کیا تو جنت میں ہم اسی محفل میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، قیامت کے دن آخر اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کہے گا کہ شیرازی دوبارہ سے بلاؤ ان ثنا خانوں کو جنہوں نے میرے نبی کے اس نواسے کا ذکر کیا تھا جو شبیہ مصطفیٰ تھا، جو میرے نبی ہم شکل پیمبر انہیں کہا جاتا ہے، امام حسن پاک کا. تو بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ دعا کریں امام حسن پاک کا صدقہ وسیلہ لے کے کہ مولا اس دنیا پہ رحم فرما اور اس کرونا وبا کو اٹھا لے. اجاز مخلوق بھائی، جو بیچاری، ہاں جی، خدا کی قسم دن رات رونا آتا ہے کہ جن کی ثنا کرنا بنتی ہے نا سبحان اللہ، وہ ثنا ہو نہیں رہی. بے شک. لوگ اس کو طرح طرح کے الزامات سے بھر موضوع رہے ہیں، اختلاف بنا لیتے، موضوع موضوع اختلاف بنا اختلاف لیتے. بنا رہے ہیں. اور مخالفین کا جس دن ہوتا ہے، جس دن حسن پاک کا دن ہوتا ہے اس دن مخالفین کا دن منایا جاتا ہے. خدا کی قسم یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور میں نے بہت اچھی دیکھا بات ہے، کر رہے ہیں، میں نے دیکھا بہت ہے بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کی. کہ جو حسن پاک کی مخالف پارٹی تھی، جو مروان اینڈ کمپنی تھی، ان کے دن منائے جاتے ہیں. بہت اچھے زین بھائی، بہت بڑی حسن بات کر دی آپ نے. حسن کا دن نہیں منایا جاتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حسین بھائی اللہ آپ بھی اکبر جی اللہ اکبر. اللہ ہمیں حق پر قائم ورنہ رکھے اور دیکھیں ہمیں یہ سیدہ خرافات جو ہیں، جی یہ خرافات جی جی جو ہیں، ان خرافات سے ہمارا یہ شامت اعمال ہے نا کہ ورنہ وہ رب جسے 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار ہے. تو اس وقت جو دنیا کا حال ہے، یہی بات جو زین بھائی نے جس طرف اشارہ کرا دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ اس دور کی، اس وقت کی سب سے بڑی بات کر دی ہے زین سیدی صاحب نے. کہ اگر ہم ان باتوں میں نہ پھنسے ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے نام ہے کہ ایک بار امام حسن کا نام لو، دنیا سے ساری کرونا کیا ساری دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں. اور یقین مانے اجاز بھائی، جب ممبروں پر بیٹھ کر، جب نبی کے ممبر پر بیٹھ کے نبی کے ہی سب سے پیارے 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 عزیز دل کے قریب چچا جان کو برا بھلا کہیں گے اور گستاخیاں کریں گے اور ناجیبہ الفاظ بولیں گے ان کی شان میں. یار نبی پاک فرماتے ہیں 25 سال میں اور میرے چچا جان ایک چارپائی پہ لیتے ہیں. وہ بھی قمیض اتار کے لیتے ہیں، میں بھی قمیض اتار کے لیتا ہوں. اس کا مطلب جسم کے ساتھ جسم مس رہا ہے. اور یار اگر نہ ماننے پہ آؤ
تو وہ صحابی کے گھر کا رومال بھی مان لیتے ہو کہ جس سے نبی پاک نے ہاتھ صاف کیے تھے اس کو آگ نہیں لگنی، اور اگر نہ ماننے پہ آؤ تو نبی پاک کے چچا کو نہیں ماننا جس کے ساتھ 25 سال نبی پاک لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ بکواسیں جب سرے عام کی جائیں گی اور گستاخیاں اور مناظرے کے چیلنج کیے جائیں گے، اور تیری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے ان کے متعلق سوچنے کی جنہوں نے نکاح مصطفیٰ پڑھایا ہے، جنہوں نے کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو، جب اس کو تم نے کافر کہنا ہے، پیچھے بچا کیا ہے؟ تو پھر یہ کرونا نہیں آنا، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں تو محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں؟ تو پھر یہ کرونا کیا، تو کرونا سے بھی بڑی بیماریاں آئیں گی۔ آپ کے خطبے کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے، اللہ کو وہ الحمدللہ اتنا پیارا لگا کہ قرآن کا آغاز الحمد شریف سے کر دیا ہے، الحمدللہ سے کیا۔ میں پیش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ حسن پاک کی شان میں، عطا ہو جی میں پیش کرتا ہوں پی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا۔ ہاں زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، سبحان اللہ، میری نگاہ کا سرما، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن۔ سبحان اللہ، ہاں لبوں پہ زہر ہلاہر کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اور بنو امیہ زرو جاہ کے حریص ادھر، بنو امیہ زرو جاہ کے حریص ادھر، ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن، ادھر یہ حال، ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن، اور رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، ماشاءاللہ رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، علی کے یعنی کہ کسی اور دی نہیں باندھی سی، جگہ ہی حسن دی سی،
علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، اور کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں، بڑے بڑے اسے اپنا امام کہتے ہیں، قسم خدا کی زمانے کے سب رضی اللہ میرے حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں، زمین سے تابا فلک ہے ہر طرف صدائے حسن۔ اور اجاز بھائی اور شاہ جی دونوں شاہ صاحبان، میں یہ بڑا خوبصورت کہ سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے، پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے، حرف اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن۔ حسن کو آخری گرائے اور بڑی خوبصورت، حسن کو بادشاہ سوام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ سوام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزہ کرا دیا سیدی صاحب، مزہ کرا دیا آپ نے۔ مولا کریم آپ کو اس کی وہ جزا دے جو اس بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ آپ کو مولا آمین 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 مہربانی۔ شاہ جی میں چاہوں گا اگر وہیں سے آپ آغاز کریں اپنے گفتگو کا، کیونکہ وہ شاہ جی نے اجاز بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ شاہ جی آج ترسان کے سانوں شاہ جی نے نہیں حضور، نہیں حضور ایسی بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں نہ جانے میں وہ جملہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، لگتا ہے کہ آج جو نیٹ ہے نا وہ صلح کے بعد والا معاملہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تار چھیڑ کے نا ہمارے تار آپ نے چھیڑے ہیں، سچی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور میں شعر پیش کرتا ہوں، اور میں نے ایک دو جملے میں نے زین سعیدی صاحب کے سنے، جنہوں نے سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کیے، میں اب انہوں نے عنوان ہی اس موڑ پہ لے گئے کہ میں بس یہ شعر جلدی سے اجاز بھائی کو اور آپ سریا باپ کو سنا کر اس طرف جو ہے وہ جانا۔ جی شرازی شاہ صاحب، شاہ صاحب اب چونکہ آن لائن ہے تو ان کے نیٹ کا پتہ نہیں کیا مسئلہ کب کیا ہو جاتا ہے، تو پلیز حضور سے پہلے جلدی سے کچھ سن لیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں قبلہ، یہ شعر جی میں شعر عرض کرتا ہوں کہ چہرہ اموی گروہ کا عیاں کر دیا، حق نشاں کر دیا۔ جی چہرہ اموی گروہ عیاں کر دیا، حق نشاں کر دیا،
ان کی جنت کو دوزخ گما کر دیا، حق نشاں کر دیا۔ ہاں واہ 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 واہ، حق نشان کر دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوب، چہرہ عموی گروہ کا عیاں کر دیا، حق نشاں کر دیا، ان کی جنت کو دوزخ گما کر دیا، حق نشاں کر دیا، دور ان سے نشان جنا کر دیا، حق نشاں کر دیا، اور قبلہ آخری مصرع اور بات ہی ختم کہ صلح سے ان کے گھر میں فغاں کر دیا، حق نشاں کر دیا، صلح سے ان کے گھر میں فغاں کر دیا، حق نشاں کر دیا، حق کا فرمان ہے تیرا ہی ہم نوا، مرحبا مرحبا۔ اور قبلہ اس کا مقطع سماعت کیجئے، اس کا مقطع سماعت کیجئے کہ غم کی دنیا میں بحر سکینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غم کی دنیا میں بحر سکینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، رب تلک پہنچنے کا سفینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، رب تلک پہنچنے کا سفینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، ملک حیدر کا پہلا دفینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو۔ بہت اچھا دفینہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ غم کی دنیا میں بحر سکینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، رب تلک پہنچنے کا سفینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، ملک حیدر کا پہلا دفینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، اس ہزی کا تو سالوں مہینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، اس ہزی کا تو سالوں مہینہ ہے تو، میرا جینا ہے تو، بخششوں کا ہزی ہے ہنسی آسرا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور قبلہ شاہ جی میں یہاں پہ متصل ہی زین سعیدی صاحب کی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ذرا سا ایک جملہ پیش کر کے امام حسن کی بارگاہ میں مختصر ترین حاضری کے بعد ہم واپس چلتے ہیں کہ دیکھیے میں گزارش کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اقدس شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک عرابی دور سے چلتا آتا ہے اور یمن سے وہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا حضرت یہ چادر جو ہے یہ نذرانہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں کر کے دیکھا اور آپ نے فرمایا تیرا یہ نذرانہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا یا حضرت میں بڑی دور سے لایا ہوں اور آپ تو سب کے نذرانے قبول کرتے ہیں، میرا نذرانہ آپ قبول کیوں؟ آپ نے فرمایا تیرا نذرانہ قبول نہیں کروں گا۔ پاس سرکار سیدنا عمر فاروق بیٹھے تھے، آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اس سے چادر لے لیجئے اور یہ آپ نے نہیں رکھنی تو یہ مجھے عطا کر دیجئے، آپ رکھیں گے بھی نہیں اور مجھے آپ لے بھی لیں گے اور آپ رکھیں گے بھی نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، شاہ جی وہ غور طلب ہے، حضور نے فرمایا عمر میں اس سے چادر نہیں لے سکتا، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر اس نے اس چادر کے دینے کے عوض میں مجھ سے جنت مانگ لی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کروں گا، کیونکہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ اے میرے مالک کافر کے لیے تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے ایک مصطفیٰ اگر ایک عربی کافر سے یمنی چادر اس لیے وصول نہیں کرتے کہ وہ جنت مانگ لے گا، جس نبی کے ساتھ جس ابو طالب کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، قسم اٹھا کر بتائیے اگر اس نے اس 40 سال کا بدلہ ہی محمد مصطفیٰ سے مانگا تو عوام الناس کے پاس جواب کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات قبلہ یہ ہے ساری خلقت خدا کو تاریخ کے حوالے یاد رہتے ہیں، ساری خلقت خدا کو خلافتیں یاد رہتی ہیں، سارے معاملات یاد رہتے ہیں، ان کو ابو طالب کا جنازہ یاد نہیں رہتا کہ دائیں کندھے پہ مصطفیٰ اٹھائے چل رہے ہیں، دوسرے دائیں کندھے سے مرتضیٰ اٹھائے چل رہے ہیں، پچھلے کندھے پہ عباس اٹھائے چل رہے ہیں، ایک کندھے پہ جعفر اٹھائے چل رہے ہیں۔ جس ابو طالب کو اس شان کے ساتھ جس کا جنازہ اٹھے اس کے عالم کا، اس کے دین کا اور ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھیے۔ میں یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کی جشن کے حوالے سے ایک جملہ کو، قبلہ شاہ جی کوئی بچہ پیدا ہونا تو اس کے بڑوں کو جا کے مبارکباد دی جاتی ہے، بڑوں کو۔ یہ جو آج حسن مجتبیٰ کی جشن کی خوشیاں منا رہے ہیں ان سے پوچھئے تو صحیح، تم نے جا کے مبارک علی کو دینی ہے، حسن کے دادا کو دینی ہے، کس منہ سے حسن کے دادا کو جا کے مبارکباد حسن کی دینے جاؤ گے؟ علی پاک کو کس منہ سے مبارک دو گے؟ کس منہ سے جا کے
کس منہ سے جا کر یہ؟ میں نے تو ایک شعر لکھا تھا قبلہ، اس کے آخری 2 مصرے یہ تھے کہ جا رے جاؤ خارجی جا کر خدا کو روک لے، جا رے جاؤ خارجی جا کر خدا کو روک لے، جا کر خدا کو روک لے. کہ اس کا دوسرا مصرع مجھے اس طرح مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کا دوسرا مصرع یہ تھا کہ جس کے بیٹے کو خدا اپنے گھر میں جو ہے وہ جائے ولادت کی جگہ دے، جس کے بیٹے کو خدا اپنے گھر میں جو ہے جس کی ولادت ہو، اس کو تم نے جا کے جو ہے وہ کیا دین اسلام سے خارج کر دیا ہے. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے اس دن بھی یہ گزارش کی، یہ حسن مجتبیٰ کیا ہے؟ یہ ابو طالب کے خطبے کی برکت ہے. حضور ایک میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ رحمان کا گھر ہے، تم نے تو کہا تھا کہ یہ رحمان کا گھر ہے، یہ تو میرے سلطان کے سلطان کا گھر ہے. ہر بیٹا اگر باپ کے گھر آتا ہے صاحب، پھر آج سے کعبہ میرے عمران کا گھر ہے. واہ 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 جی قبلہ دیکھیے نا، دیکھیے ایک چیز دیکھیے کہ کیا برکت ہے سرکار ابو طالب کے خطبہ نکاح کے اندر کہ ہم آج اگر اپنا نکاح کرتے ہیں بڑے سے بڑا عالم دین اور شیخ و شیوخ منگواتے ہیں، اپنے پیر کو بلاتے ہیں، ہماری اولاد میں برکت ہو جائے، ہمارے نکاح میں برکت ہو جائے. دعائیں دیجیے ابو طالب کے نکاح کے خطبے کی برکت کو کہ جس کی برکت سے سیدہ زہرا آئی، سیدہ زہرا کے گھر میں حسن مجتبیٰ ہے، اور پھر سیدہ زہرا کے آنگن میں حسین سید الشہداء ہے. اور یہ ابو طالب کے خطبے کی برکت ہے کہ قیامت تک سارا زمانہ ختم ہو جائے گا لیکن زہرا پاک کی اولاد، مصطفیٰ کی اولاد ختم نہیں ہوگی. قبلہ ذرا تمثیل دیکھیے، ذرا خوبصورتیاں دیکھیے. سرکار علی المرتضیٰ آئے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی گود میں، حسن مجتبیٰ بھی آئے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی گود میں. علی المرتضیٰ آئے تو گھٹی مصطفیٰ دینے کو چلے، حسن مجتبیٰ آئے تو گھٹی دینے پھر مصطفیٰ چلے. علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو نام میرے مصطفیٰ نے رکھا، حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو نام میرے مصطفیٰ نے رکھا. پھر یہ کیسا خوبصورت طاہر و اطہر و مطہر بچہ دنیا میں آیا کہ جو ظہر سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ظہر کی نماز ان کی ماں مصلی پہ پڑھ رہی ہے، جس کے آنے کی خبر دنیا نے اس انداز سے دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آتے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. حسن مجتبیٰ دنیا میں آئے تو ان کی ماں اور بچے نے مل کر سجدہ جو ہے سرکار اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا. قبلہ گزارش یہ ہے وہ حسن مجتبیٰ جن کے بارے میں حضور فرمائے حسن جس سے تیری دشمنی ہے اس سے میری دشمنی ہے، جس سے تیری سلو ہے اس سے میری سلو ہے. میری گزارش ہے یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے، آپ جگہ جگہ پہ صلح امام حسن کی گفتگو کو فرماتے ہیں سارا آنکھوں پہ. ہم کسی پہ جو ہے وہ گفتگو، ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے، لیکن حضرت اللہ کا واسطہ ہے وہ حدیث پاک پوری پڑھیے. یہ میرا وہ بیٹا ہے جو 2 گروہوں میں، مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. بالکل ٹھیک. اس سے اگلا جملہ بھی پڑھیے، حضور نے فرمایا لیکن اس میں سے ایک گروہ اس صلح سے ناخوش ہوگا. عوام الناس کو یہ بھی بتائیے وہ گروہ کون سا ہے جو نہ خوش رہا. میں یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ہے، کہا حضور عبداللہ بن ابی کے گھر چلیں اس سے صلح کرنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عبداللہ بن ابی کے گھر نہیں جاؤں گا. کچھ لمحوں کے بعد عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے ساتھ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے گھر چلے گئے. جب اس کے گھر گئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ حضور کی ناکہ سوار آگے تھی. اس کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اس نے معاذ اللہ گفتگو کی. اس نے کہا کہ حضور کی اونٹنی سے جو ہے وہ معاذ اللہ بڑی بدبو آ رہی ہے. صحابہ نے اس کو زبان بند کرے. اس نے کہا تیرے جسم کے اندر جو تو نے یہ عطر لگا رکھا ہے نا اس سے بھی زیادہ حسین خوشبو میرے مصطفیٰ کریم کے جو ہے اس سواری کی ہے. وہاں پہ صلح ہوئی، سبحان اللہ قبلہ صلح ہوئی. اور عبداللہ ابن ابی منافق اعظم ہے. حضور کی حدیث کی روشنی میں اس وقت اترنے والی قرآن کی آیت دیکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یہ صلح مسلمانوں کے 2 گروہ میں ہوئی. پھر اس وقت اس کو کیا مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ میری بڑے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے عوام الناس کے سامنے، وہ حسن جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھول کہا ہے، ذرا ہمت کیجئے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر اعلان کیجئے حسن کی ران کے اندر جو خنجر ہے وہ کس نے گھسایا. حسن کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کس نے نہ دیا؟ آج آپ کو طرح طرح کے حوالے نظر آتی ہیں، یہ حوالے نظر نہیں آتے. ہم عام الناس کے سامنے یہ چیزیں نہیں. آپ سرکار بتوا کے اوپر کفر کا الزام لگائیں گے؟ آپ تفضیل کے معنوں میں دنیا کو جو ہے وہ جدا سنیت سے علیحدہ کر دیں گے؟ ایسی گفتگو نہیں ہوگی حضور. میں گزارش یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ زمانے چلے گئے جب سادات کے سر کٹتے تھے، اب کربلا والوں کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں. ہمیں اپنے اکابرین کی، ہمیں اپنے بزرگوں کی جو عزت و تکریم ہے وہ بتانا بھی آتی ہے، وہ کرنا بھی آتی ہے. حضور انشاءاللہ پھر یہ صفین لگی ہوئی ہے اور ہم مولا علی کی پارٹی میں ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ سر قلم کرنے کی باری ہماری ہے اور جیتے رہیں. میں نے معذرت کے ساتھ میں ایک وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اجاز بھائی سے بھی اجازت لے کے، کہ حضور اسماعیل شاہ صاحب، جی مختصر، اسماعیل شاہ صاحب کرما والا شریف والے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ میں ایک خاوند اور ایک بیوی کے گھر اولاد ہوئی، تو وہ اولاد سانولی تھی، ماں باپ سفید تھے، گورے تھے. تو جو میاں ہے وہ شک کرنے لگا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے، اب کہیں سے فیصلہ کرواؤ. بیگم نے کہا کہ آئیں ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں. آج کے دور کا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس نے کہا کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا رسول عربی کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے کہ بیٹا حلال کا ہے یا حرام کا. تو وہ دونوں بیٹھے ہیں بچے کو لے کے، تو ابھی بات کی ہے، تو اتنے میں حسن پاک تشریف فرما ہوئے. تو حسن پاک کی طرف دیکھ کر وہ بچہ، نوزائیدہ بچہ، اس نے اپنی پلکیں جھکا کے، تو کچھ مہینے کا بچہ، اس نے حسن پاک کا احترام کیا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے فیصلہ نہیں کیا. کہتے فیصلہ تو کب کا ہو چکا، یہ بچہ حلال کا ہے کیونکہ اس نے میرے حسن کا احترام کیا ہے. جو میرے حسن کا احترام کرے گا وہ حلال کا ہے، اور جو میرے حسن کا احترام نہیں کرے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا، گالی پکے گا، وہ حرام کا ہے. تو ادھر جی بالکل زین بھائی، آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہم نے اس دن بھی یہ بات قبلہ شاہ جی کے پروگرام میں کی تھی کہ یہ محبت اور یہ جو اہل بیت طاہر کے نفوس ہیں، یہ حلت و حرمت کے جو ہیں یہ زاویہ ہیں. جی یہ حلال اور حرام میں فرق کی جو ہے وہ یہ واضح کرتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کس لیے یہ شجروں کے ضامن ہیں یہ سرکار، کیونکہ یہ زمانے کو شجرے عطا کرتے ہیں. وہ راہب تھا نا، راہب حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا حضور میری تو اولاد نہیں ہے. یہ الٹا سیدھا جو ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ حسنین کی جوڑی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دیں گے. وہ حسنین کریمین کو تلاش کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ گھومنا شروع کیا، اس کو نہ ملے. وہ آپ امامین باہر باغ میں جو ہے وہ کھیل رہے تھے، وہ روتا روتا اس باغ کے قریب سے گزرا. امام حسن مجتبیٰ کی نگاہ پڑی، یوں کر کے فرمایا اور راہب روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو مصطفیٰ کے نواسوں کو تلاش کر رہا تھا، بیٹوں کو تلاش کر رہا تھا، مگر مجھے تو وہ ملے نہیں. آپ مسکرائے فرمایا ارے پگلے وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم ہیں حسنین کریمین. اس نے کہا حضور مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے جا حسنین سے اولاد لے. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اچھا؟ فرمایا جا تجھے ایک بیٹا دیا. حسین پاک بولے فرمایا بھائی نے ایک دیا ہے، جا میری طرف سے دوسرا دیا، دوسرا عطا ہوگا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جا تیسرا بھی عطا ہوگا. حسین پاک بولے چوتھا بھی. حسن پاک نے فرمایا پانچواں. حسین پاک نے فرمایا چھٹا. حسن پاک نے فرمایا ساتواں. جب 7 تک پہنچے نا، راہب نے دونوں شہزادوں کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا. اس نے کہا حضور بس اتنے شہزادے کافی ہیں. تاریخ پڑھیے، ان 7 میں سے 5 شہزادے بعد میں جو حسنین کریمین کی دعاؤں سے عطا ہوئے تھے، 5 شہزادے بعد میں اس راہب کے مسلمان ہوئے اور کربلا میں حسین پاک کے اوپر قربان بھی ہوئے. قبلہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں یہ عالم ہے، جن کا سرکار امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء کا. امام حسن مجتبیٰ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس اور حضور حسین پاک کی وہ ذات ہے کہ صفین کے موقع پر جب سامنے سے دشمن نے للکارا،
کہ اپنے جو ہے وہ ہاشمی شہزادے جو ہیں ان کو باہر بھیجو، علی کو اپنی نسل میں سے بھیجو۔ حسنین کریمین باہر نکلے، سرکار علی المرتضیٰ نے دیکھ کے پیار فرمایا، فرمایا حسنین کریمین آپ واپس چلے جاؤ، تم تو مصطفیٰ کے بیٹے ہو۔ فرمایا تم میرے بیٹے نہیں، تم مصطفیٰ کے بیٹے ہو۔ پھر عباس کو آواز دی، فرمایا عباس آؤ تم جاؤ، تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ وہ علی ہے جو اپنے بیٹوں کا اکرام بھی ایسا کرتے تھے کہ جیسے مصطفیٰ کریم کا اکرام کرتے تھے۔ یہ حضرات اہل بیت کی طرف سے یہ واضح سبق ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ آپ کے ساتھ دوستی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، آپ کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ برائے مہربانی پھر میں یہاں پہ شاہ جی ایک چیز یہاں پہ ہم قطن چار یاروں کے جو ہیں وہ ہم گستاخ نہیں ہیں، کسی صورت ہمارے شک و شبہ شائبہ میں بھی نہیں ہے، لیکن میری ایک گزارش ضرور ہے، حضرات جو خلافت کے منصب کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے حسن مجتبیٰ کی خلافت کو اس میں شامل کیجئے۔ اگر آپ حسن مجتبیٰ کی خلافت کو شامل نہیں کریں گے حضرات معاملات خراب ہوں گے۔ 6 ماہ اور 19 دن، 6 ماہ یا 23 دن، 6 ماہ یا 3 دن کا عرصہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت باکمال رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد امام حسن 5ویں خلیفہ ہیں، لازم و ملزوم ہے، آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ کی اطاعت اولو الامر کی اطاعت کے حکم میں آتی ہے۔ لہٰذا پھر سے ہمیشہ کی طرح میں سبھی احباب سے گزارش کروں گا، برائے مہربانی دامن اہل بیت طہار کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے۔ یہ آپ کو یہ اسی درس صحابہ کی تکریم کا، یہ ابھی جب آتے ساتھ ہی یہ قبلہ اجاز بھائی نے اور زین سعیدی صاحب نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھی آج بزم کے اندر 2 سید زادے ہیں اور 2 غلام ہیں۔ میں یہ اس بارے میں یہ اہل بیت طہار کے مقام اور علماء کے جو آپس میں بھی تھا، میں اس پہ بھی ایک گزارش کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں ایک بزم میں اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے اہل بیت میں سے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ غلاموں میں سے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب بزم ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس جب وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ مبارک چوما، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو آپ نے کہا ہم نے رسول اللہ سے اپنی اولاد کی محبت ایسے ہی سیکھی ہے۔ جب وہاں سے بزم سے باہر نکلے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے اپنا جو پاؤں مبارک ہے، اپنا جو ہاتھ مبارک ہے وہ رکھا کہ حضرت اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر آپ نے کی جو ہے، اگر آپ نے مصطفیٰ کریم سے اہل بیت کی محبت اس انداز میں سنی ہے تو ہم نے رسول اللہ سے جو اس امت کے جو علماء ہیں ان کی تکریم بھی ایسے سنی ہے کہ ہم ان کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں جو مقامات ہیں، یہ ہر چیز کا جو مداوع ہے، ہر درد کا جو غم کا جو مداوع ہے وہ بارگاہ اہل بیت سے ملے گا۔ اس دامن کو، اس کو مضبوطی، یہ وہ ہے جو یہ اللہ کی رسی ہے اہل بیت طاہر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی ہیں، جس نے ہم کو مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا جہان میں آخرت سے جو ہے وہ پار ہو گیا۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اور حضور کے اہل بیت طاہر کے تمام تر نفوس قدسیہ جو ہیں ان کی اطاعت، تکریم اور ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شاہ جی بہت ہی خوبصورت اور مختصر وقت کے اندر جامع گفتگو کر کے آپ نے جو ہے اس وقت ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی حضرات کے فیضان جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے اور آپ کی زبان کے اندر، آپ کے لہن کے اندر اور آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا وقت جو ہے وہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، تو اگر اعجاز بھائی منقبت کا نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد ذہن بھائی سے دو اشعار منقبت۔ شاہ صاحب حضور میں نے ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو وہاں سے بھی مجھے کالیں آ رہی ہیں، صرف ایک شعر پہ آپ حصول برکت کے لیے پڑھ دیں، اگر ویورز کی طرف سے کافی فرمائش بھی ہے تو ایک شعر صرف پڑھ کے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ چلیں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ وہ شعر سنا دے آپ کو منقبت کا۔ آجائے جی جیسے آپ کو بہتر لگے۔ چلو پڑھو۔ کرم کی
ہاں کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، سخائر کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیا کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت۔ اجاز بھائی سلامت رہے، بہت یہ میں نے کہا چلیں یہ ایک آج کی یہ جو آپ کی ہے نا ٹرانسمیشن، یہ ایک خاص ٹرانسمیشن ہے شیرازی صاحب، میں آپ کو کہہ دوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے یہ ذکر پاک اعزاز ہو ہے گیا نا، ہمارے اس میں آیا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ سے گزارش چونکہ کروں گا کہ آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، آپ نے آگے بھی تشریف لے کے جانا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آگے بھی اگر ٹائم عنایت فرمائے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ نواز، بہت بڑی شکریہ، شکریہ تھینک یو، پوری جزاک ٹیم کی اللہ، طرف سے آپ کو مجھے بہت اجازت، شکریہ، بہت السلام شکریہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زین بھائی جی بسم اللہ، کیسے ہیں؟ شکر تھوڑی یاد ہے حضور تو بسم اللہ فرمائے، ایک کچھ سنا دیجیے گا، میں کہتا ہوں۔ چلیں، میں بس بیٹری میری بھی ڈیڈ ہو رہی ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ ادھر پہ ٹائم بھی ڈیڈ ہو رہا ہے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، واہ 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 واہ، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی 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 پڑی حسین نے تیروں
کی چھاؤں میں ایسی نماز نہ ہوئی، پھر کربلا کے بعد ایسی نماز نہ ہوئی۔ اور عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے لکھوں وفا سے پہلے، یا لکھوں میں وفا کے بعد۔ واہ واہ واہ، شاید شاہ جی ان کا نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو آج جو میں کہتا ہوں شاہ جی پروگرام ہو گیا ہے نا، وہ بھی آج مقبولیت کی سند ہے ہمارے پاس، جو آل اطہار کی محبت میں کسی کی آنکھوں سے اشکوں کا جاری ہونا جو ہے نا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتا اس کو میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ایک ایک آنسو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور ان آنسو کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت بھی فرمائے، اور اسے ہمارے لیے بروز حشر ذریعہ نجات بنائے ہمیشہ جی۔ کیونکہ ویورز کا جو تعارف ہے وہ ضروری ہے، میں ان کا تعارف کراتے ہوئے اس پروگرام سے رخصت لیتے ہیں۔ مہدی حامد صاحب ہیں، ولید اصغر صاحب ہیں، احمد کاشف بھائی، شہزاد ناگی صاحب نے شروع سے آخر تک محبتوں سے نوازا ہے، رفیع حفیظ بھائی، آغا زبیر خان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، معظم بن محمد شفیق صاحب، تیمور صابر صاحب، افضال ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد محمد زہیب کیال قادری صاحب ہیں، محمد عرفان قادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ محمد عدنان صابری صاحب ہیں، ارسلان خان صاحب ہیں، محمد اسد حیدری صاحب ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ قاری ابوبکر نعیمی صاحب، صاحبزادہ سید قاسم شاہ صاحب بہت خوبصورت اور پیار کرنے والی شخصیت ہیں، بہت خوبصورت کیسر گجر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ عادل اسلم عوان صاحب ہیں، سیدہ شرازی ہیں، جیزب اجاز ہیں، شعیب ملک ہیں، مبشر شاہد مغل ہیں، محمد وقاص نقشبندی، سید شاہ، دانش شفیع، رانا علیم، رفیع حفیظ، شیخ نذیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، عبدالرحمان، آج بہت زیادہ ویورز، عتیق مغل صاحب ہیں، نواب زادہ صاحب ہیں، اور صاحبزادہ ذیشان احمد حسان صاحب ہیں، جنگی سیٹھ صاحب ہیں، اور دیگر رفقا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اس بزم کے اندر اور ان پاکوں کے ذکر کے اندر اپنا حصہ ڈالنا، یہ جو آپ اس کے اندر تشریف لاتے ہیں یہ آپ کی بھی حاضری ہوتی ہے ان پاکوں کی بارگاہ کے اندر، اور الحمدللہ یہ اعزاز ماہ قرآن کو شروع سے حاصل رہا ہے کہ اس کی ہر جو نشریات آپ تک پہنچتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے ذکر اہل بیت ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے ساتھ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محب اہل بیت بنا دے، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، سب کو، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں اور جتنے دوست احباب ہیں جن کے بارے میں آج شاہ جی نے بھی خوب ڈٹ کر کھلے الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ انہیں بھی محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ اہل بیت کی محبت وہی ہے جس طرح شاہ صاحب نے حکم فرمایا ہے۔ سید حسن بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام سادات کا شکریہ جو اس بزم کے اندر شریک لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور شاہ صاحب خصوصاً میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے مصروف ترین وقت کے اندر سے بندہ نچیز کو وقت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ تصدق رسول صاحب نے ہمیں حال ہی میں جوائن کیا، تصدق بھائی میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کائنڈلی اس پروگرام کو دوبارہ ضرور دیکھیے گا، جو شاہ صاحب نے شروع سے ماحول بنایا، اس کے بعد نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جو اعجاز بھائی نے ماحول بنا دیا، وہ جو اشکوں کی ایک جم جاری ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے ویورز کو یہ پیغام دیتا چلوں کہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو لازمی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ پیغام محبت دوسرے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشاقان صحابہ اور عشاقان اہل بیت تک پہنچ سکے۔ اور اس کے اوپر کمنٹس کے ذریعے اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو اس کا اظہار کریں، تاکہ ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ اپنے کسی پسندیدہ ثنا خان سے فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کسی موضوع کا انتخاب کروانا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی اس بزم کے موضوع کا انتخاب، کیونکہ یہاں پر ہم آتے ہیں صرف آپ لوگوں کو محبت کے لیے، آپ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ روزانہ رات 11 بجے ماہ قرآن کے عنوان سے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو ضرور جوائن کیا کریں۔ اور آخر میں شہباز بھٹی صاحب ہیں، شہباز قادری صاحب ہیں اور عتیق الرحمان بٹ صاحب، اب اس کے بعد جو ہے نام آئیں گے، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ تمام کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے
اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کو اس پروگرام سے کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔